فیصلہ کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں، کوئی بھی فیصلہ کرنے لگیں، کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے لگیں، تو اس کے فائدے اور نقصانات کو کاؤنٹ کریں کہ اس میں فائدے کتنے ہیں اور اس میں نقصانات کتنے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جائیں تو اس میں فائدے ہی فائدے ہوں، اس میں نقصانات نہ ہوں، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کام کرنے جائیں گے، کسی بھی طرح کا کام کرنے جائیں تو اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں، پلس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور مائنس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے جائیں تو سب سے پہلے یہ آپ کاؤنٹ کریں اس چیز کو کہ اس میں فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فوائد زیادہ ہیں، اوکے کر دیں، یہ آپ کا ڈیسیژن جو ہے بالکل رائٹ ہے، اوکے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ دوسری بات ہے، بلکہ دوسری بات بڑی اہم بات ہے اور دوسری بات اس پہلی بات پر حاوی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے اور عرض کیجئے میرے مولا میں نے اپنی سی کوشش کی، اور یہ کوشش بھی تیری عطا سے کی کہ میں نے معلومات کی، اس پہ انالائز کیا، تحقیقات کی، مشورہ کیا بڑوں سے چھوٹوں سے۔ جی ہاں، چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی چھوٹے وہ بات بتا دیتے ہیں جو بڑوں کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، تو چھوٹوں سے بھی مشورہ کریں۔ میں نے چھوٹوں سے مشورہ کیا، میرے پاک پروردگار، بڑوں سے مشورہ کیا، دوست احباب سے مشورہ کیا جو اس فیلڈ کے لوگ تھے، اس فیلڈ کے لوگوں سے میں نے معلومات کی، پھر میں اس میں ہر طرح سے میں نے کوشش کی اور میں نے یہ چیک کیا کہ اس میں فوائد زیادہ ہیں، لہٰذا میرے پاک پروردگار میں نے اس کو اوکے کیا ہے۔ میرے مالک تو میری لاج رکھنا، نبی کے گھرانے کا صدقہ، نبی کی آل کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، اصحاب کا صدقہ، میری لاج رکھنا۔ بس اللہ سے آپ لو لگائیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے، ڈیسیشن میکر جو لوگ ہوتے ہیں، یہ معاشرے میں چند ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں یہ جو معاشرے میں جن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے والے لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، اشرف المخلوقات ہیں آپ۔ اللہ نے آپ کو بڑی طاقتیں دی ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں، آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، اس کو نکالیے اندر سے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، وہ آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ جو اتنا مشکل کام ہے جو پورے معاشرے میں صرف چند لوگ کر سکتے ہیں، ان چند لوگوں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ گھبرائیے مت، ڈریے مت کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں اپنے صاحبزادے سے کبھی کہتا ہوں، مفتی صاحب سے، بڑے شاہ صاحب سے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھے کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ، وہ سوچتے بہت ہیں، اور جو جوان ہوتا ہے نا وہ سوچتا نہیں ہے، کام کر جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر یہ ایک مثال دی جاتی ہے، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں یہ تو ایک مثال ہے، تو کبھی بھی آپ سوچیں سمجھیں، لیکن جب آپ نے طے کر لیا، اب اللہ کے بھروسے پر آپ گو اہیڈ، پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اس کو بیچ میں رکھیں۔ یا اللہ دیکھ تیری وجہ سے کر رہا ہوں میں، یار میرے مالک، میرے پاک پروردگار، تو میری لاج رکھنا، بس پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے آپ کو، جو آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو آپ امت کے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے اور آپ استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ قوت دی ہے، اللہ نے آپ کے اندر یہ طاقت دی ہے، اس کو استعمال کیجیے، کوشش کیجیے۔
میں یقین کریں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں نا، ہمارے اس وقت لائٹ نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، لائٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، مکھیاں بھی شاید آپ محسوس کر رہے ہوں گے تنگ کر رہی ہیں، پنکھا بھی بند ہے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس ویڈیو میں کوئی لائٹنگ نہیں ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نہ جانے کتنی لائٹنگ آئے گی، یہ سب آنے کے دھوپ بھی باہر ہے۔ جس جگہ میں رہتا ہوں جس جگہ پر پانی کی سہولت نہیں ہے، گیس کی سہولت نہیں ہے، پرابلم ہیں، لیکن یہ بتائیے یہ دھوپ ہے، یہ جو دھوپ ہے جو کتنی مہنگی ہے، یہ ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو دھوپ کو ترستے ہیں، مجھے بتائیے یہ جو دھوپ ہمیں ملتی ہے کتنی بیماریوں سے، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کتنی بیماریوں سے یہ دھوپ جو ہے نا ہماری جان چھوڑا دیتی اللہ کی رحمت سے۔ تو جب بھی آپ فیصلہ کریں اس میں دیکھ لیں کہ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گیس نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور کیا فوائد ہیں؟ اچھا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، بس فائدے کو دیکھیں۔ اگر فوائد زیادہ ہیں اور میں اللہ پہ بھروسہ کریں، بھروسہ اس کی ذات پر، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو باہر نکالیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں اور ان کو بھی یہ بتائیں کہ تم بھی جو ہے نا وہ فیصلے لیا کرو۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہمارے اندر جو کوالٹیاں ہیں، جو ہمارے اندر اللہ نے ٹیلنٹ دیے ہوئے ہیں، اللہ کریم وہ ہمیں استعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک میں واقعہ بھی عرض کر دوں، کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کوئی صاحب اپنے جیب میں ہیرا جو ہوتا ہے ڈائمنڈ، وہ ہیرا لے کر جا رہے تھے دوسرے شہر بیچنے کے لیے، تو راستے میں اسے ایک چور ملا۔ اس چور نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کتنا پاورفل قسم کا، ماہر قسم کا چور ہوں، اور تم ہیرا لے کے جا رہے ہو، تم ڈر بھی نہیں رہے، تم نے مجھے بتا بھی دیا ہے کہ میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بالکل میں جا رہا ہوں، رات کو اپن ساتھ سوئیں گے، ایک ہی کمرے میں آرام کریں گے۔ انہوں نے کسی ہوٹل وغیرہ بک کیا، کمرہ وغیرہ بک کیا، اور ایک ہی کمرے میں دونوں آرام کرنے لگے۔ تو اس ڈائمنڈ والے شخص نے کہا کہ یہ ہیرا اسی کمرے میں ہے، اگر تم نے یہ چوری کر لیا تو تمہارا۔ تو اس نے کہا لو، میں تو تم تو واضح طور پر مجھے آفر کر رہے ہو۔ بولا ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ رات میں یہ جو سنار صاحب تھے جن کے پاس ڈائمنڈ تھا، یہ مزے سے سو گئے۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ وہ جو چور صاحب ہیں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی، ساری رات سو نہیں سکا۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم سوئے نہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو ہیرا ڈھونڈتا رہا، ملا نہیں ملا، یہ ہیرا جو ہے نا اس کمرے میں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، ہیرا اسی کمرے میں، ڈائمنڈ اسی کمرے۔ بولا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میں نے ایک ایک چیز چھان ماری، یہاں تک کہ تمہارا بیگ جو کھلا ہوا تھا، بولا میں کھول کے سویا تھا، زپ میں نے کھولی، وہ بھی چیک کر لیا، آپ کا بریف کیس بھی چیک کر لیا، سب چیک کر لیا۔ بولا ہاں سب کے لیے، اس کمرے میں تو ہے نہیں، یہاں تک کہ تم ایسے مزے سے سوئے ہوئے تھے، گھوڑے گدھے بیچ کے سوئے ہوئے تھے، میں نے تمہیں بستر سے ایک طرف کر کے تمہارے بستر کے نیچے سے بھی، تمہارے تکیے کے نیچے سے بھی ایک ایک چیز چیک کر لی، یہ ہیرا اس کمرے میں ڈائمنڈ نہیں ہے۔ ساری رات میں لگا رہا، مجھے یہ ہیرا نہیں ملا، ایک ایک کونا کھانچا کمرے کا میں نے چیک کر لیا، کم از کم اس کمرے میں نہیں ہے۔ سنار نے کہا اسی کمرے میں۔ اب بولو، نامی گرامی شخص تھا، اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتا تھا، کہنے لگا کہ اگر اسی کمرے میں تو بتاؤ کہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر میں نے بتا دیا کہ ہیرا اسی کمرے میں ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کہا کہ ہاں ہر بات مانوں گا، تم تو میرے استاد ہو جاؤ گے۔ کہا کہ بس بات میری یہی ماننی ہے کہ تم نے آج کے بعد چوری نہیں کرنی۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب کہاں ہے ہیرا؟ بتاؤ ہیرا کہاں ہے؟ چنانچہ جب وہ ہیرا اس نے بتایا کہاں کہ یہاں، اور اسی کمرے میں تھا، اور وہ چور، ماہر قسم کا چور، اس کمرے میں نہیں ڈھونڈ سکا۔ اب اس نے بتایا، اس نے کہا یہ بتاؤ مسٹر چور صاحب کہ تم نے ہر جگہ تلاش کر لی، میرے جیب میں؟ بولا ہاں تمہارے جیبوں میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کیا تھا۔ بولا نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں،
میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جیب میں تو دیکھ لیا تم نے، اپنے جیب میں دیکھا؟ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہیرا۔ اب اس شخص نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو ٹیلنٹ دوسروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیرا تمہارے ہی جیب میں تھا۔ ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، اس کو نکالیے، یوز کیجیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، مخلوق خدا کے لیے فیصلہ کیجیے، اور فیصلے کرنے کی یہ قوت آپ کے اندر آ جائے تو دوسرے میں منتقل کیجیے۔ السلام علیکم۔